وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین کرام، آپ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سماعت فرما رہے تھے. تو پچھلے جمعوں کو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کائنات اپنی آخری سسکیاں لے رہی تھی اور کسی نبی کی تلاش میں تھی، اور یوں اللہ والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے جنگلوں کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور اللہ رب العزت سے چیخ کر پکار کر اپنی آوازیں اللہ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ اللہ، تو نے ہم سے ایک نبی کا وعدہ کیا ہے، آخر وہ نبی کب آئے گا؟ ہم سارے کے سارے اس نبی کے انتظار میں ہیں. اس کے بعد یہ بات بھی آئی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجنا تھا تو اس نبی کے آنے سے پہلے یقیناً کسی شہر کا بھی انتخاب کرنا تھا اور کسی قوم کا بھی انتخاب کرنا تھا. لیکن آپ حضرات جو حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ایسی قوم کا انتخاب فرمایا کہ جن کی تعلیمی جو ہے معیار ان کا اتنا کہ پوری دنیا کے اندر ان کا لقب ہی امی تھا، ان پڑھ تھا. اور جس شہر کا انتخاب فرمایا اس کے بارے میں قرآن نے خود کہا غیر ذی زرع، وہ ایسی جگہ کہ جس کے اندر کوئی کھیتی اگ نہیں سکتی ہے، سنگلاخ وادیاں تھی. اس شہر کا پورا جو ہے تعارف آپ حضرات کے سامنے نہیں ہوا تھا، اس لیے آج بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 3,500 سال جو ہے پہلے اللہ رب العزت کے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ المکرمہ سے تقریباً 1500 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ملک شام میں رہتے تھے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ فلاں وادی کے اندر چھوڑ کر آئیے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے اس وادی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور جہاں آج بیت اللہ ہے وہیں اسی کے پاس میں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر واپس جاتے ہیں. لیکن جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کے کچھ پیچھے چلی، یہ پوچھتی ہوئی کہ کیا آپ ہمیں اپنی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا آپ کو اس کے بارے میں کسی نے حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کوئی جواب نہیں. اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ آپ ہمیں اللہ رب العزت کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ کا حکم ہی یہی ہے. اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اذ لا یضیعنا، تب تو ہمیں وہ ضائع نہیں ہونے دے گا، تب وہ ہماری حفاظت فرمائے گا، آپ جائیے رب کے حوالے. اس کے بعد جو ہے واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو اس وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ آج جو ہے کچھ باتیں بیچ میں رہ گئی تھی، انہیں کی وجہ سے اس واقعے کو دہرایا جا رہا ہے. یہ بات بھی ایک رہ گئی تھی کہ کیا یہ شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی سے بسا تھا یا اس کے بعد یہ شہر بسایا گیا؟ کیونکہ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس شہر کے اندر آئی تھی بالکل سنگلاخ وادیاں تھی. آپ حضرات نے جو ہے آپ کے سامنے یہ واقعہ بھی آیا تھا کہ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں پر تھی تو قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے بالکل ان سنگلاخ وادیوں کے اندر پرندوں کی اڑان کو دیکھا. پرندے اڑانے بھر رہے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں، تو وہ حیران ہوئے تھے یہ بالکل سنگلاخ وادیاں، ان کے اندر جو ہے پرندے کہاں سے آئے؟ پرندے تو اس جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر پانی ہوتا ہے، تو ان سنگلاخ وادیوں کے اندر پانی کہاں ہوگا؟ تو یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے آئی تھی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت تک یہ شہر ابھی نہیں بسا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر واپس جاتے ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کو دوبارہ حکم ہوتا ہے وہ مشہور واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا کہ اپنے بیٹے کو جا کر اللہ کے راستے میں قربان کیجیے. بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم سے اور حضرت جبریل علیہ السلام کی نشاندہی سے وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. حضرت جبریل امین نے آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کے وہ نشانات بتلائے کہ یہ جو ہے اس کی
بنیادیں ہیں ان پر بیت اللہ کی عمارت کھڑی کیجئے، کیونکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کی بنیادیں بالکل مٹ چکی تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ نشان آپ کو بتلائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مستری کا کام کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کرتے رہے، اور یوں اللہ کے گھر کی تعمیر ہوتی رہی۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ جب انہوں نے اس گھر کی تعمیر کی تو ان کی زبان پر کیا دعائیہ الفاظ آئے تھے، بلکہ خود نہیں آئے تھے، یوں کہیے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالے اور ان کی زبان پر جاری کیے۔ فرمایا ربنا، اے ہمارے ربنا یا اللہ اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، اے اللہ اس کو ایسا شہر بنا، ربنا اجعل بلدا آمنا، اے اللہ اس کو تو امن والا شہر بنا، اور تو اس میں سے ہر اس آدمی کو روزی دے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، فرمایا کہ صرف ایمان والوں کو نہیں دوں گا بلکہ جو میرا انکار کرے گا اس کو بھی دوں گا۔ لیکن آخر میں فرمایا فاصبره الى عذاب النار، پھر اس کو آخر میں جہنم کے اندر ٹھوس دوں گا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2500 سال پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد چونکہ قدرت کا یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حکومت ہمیشہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نہیں رہے گی، اس کے بعد وہ مشہور واقعہ جو حضرات کے سامنے سنایا تھا کہ قبیلہ بنو جرہم کے اندر یہ حکومت منتقل کیسے ہوئی کہ آپ علیہ السلام یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹے قیدار اور ثابت یک بعد دیگرے بیت اللہ کے متولی بنے، اور اس کے بعد ان کے نانا جو قبیلہ بنو جرہم میں سے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی قبیلہ بنو جرہم میں کی تھی، تو جب ان کے نانا کی طرف اس کی باغ ڈور نکل گئی اور انہیں اس کی حکومت سنبھال لی، تو یوں جو ہے یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے سے اور خاندان سے جو ہے یہاں کی حکومت اور یہاں کا نظام نکل کر قبیلہ بنو جرہم میں گیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو عدنان یہاں پر آئے اور انہوں نے یہاں پر حکومت کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ قبیلہ مکہ کا یہ سارے کی ساری باتیں جو ہے گزر چکی تھی کہ قبیلہ بنو خزاع انہوں نے جو ہے ان سے جھگڑا کیا اور لڑائی کی، یہ مکہ کا قبیلہ تھا اور انہوں نے یہ سارا کا سارا نظام اپنے پاس لے لیا۔ پھر صدیاں گزر گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے یہ حکومت نکل چکی تھی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں ایک قصی بن کلاب نام کے ایک آدمی تھے، وہ مکہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ مکہ چھوڑ کر ان کی ماں مکہ سے 1500 کلومیٹر دور شام میں لے جاتی ہیں، اور شام میں جا کر وہ جوان ہوتے ہیں۔ جوان ہونے کے بعد پھر یہ مکہ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اب مکہ میں جب لوٹتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اپنے باپ دادا کی اس حکومت کو ان سے چھین لیتے ہیں۔ تو چھیننے کے بعد یوں کہو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا زمانہ قریب آ رہا تھا تب جو ہے یہ حکومت پھر لوٹ کر ادھر ہی آ رہی تھی، اور اب جو ہے بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں دوبارہ لوٹ کر آ گئی۔ قصی بن کلاب جب یہ مکہ کے حاکم بنے تو انہیں بہت سے جو ہے اچھے کام وہاں پر انجام دیے، جیسے کہ دار الندوہ مشورہ کا گھر، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے جتنی مشہور چیزیں تھی وہ انہوں نے جو ہے وہاں پر بنائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے عبد مناف اور ان کے جو ہے پوتے ہاشم یہ کے بعد دیگرے جو ہے اس کے متولی بنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی بھی کہا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر 11ویں پشت کے اندر فہر نام کے ایک آدمی تھے، اس آدمی کا لقب قریشی تھا، قریش تھا، تو اسی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی تیسری پشت کے اندر ہاشم نام کے ایک آدمی تھے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عبد مناف کے بعد جب ہاشم کے پاس یہ حکومت آتی ہے، ہاشم کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم اس کا نام کیوں پڑا؟ کیونکہ مکہ کے اندر قحط سالی ہوئی، قحط سالی کے دور میں یہ جو ہے ان نے پورے مکہ والوں کو شوربے کے اندر روٹی ملا کر دی، تو ہاشم کے معنی آتے ہیں چورے کرنے والا، تو ان نے روٹی جو ہے سالن کے اندر ملا کر پورے مکہ کو دعوت کی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے ان کا نام ہاشم پڑا۔ اب ان ہاشم کے ایک بیٹے ہوتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے شیبہ، لیکن
وہ جو ان کے شیبہ نام کے بیٹے ہوتے ہیں ان کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ وہ کیا واقعہ کہ حضرت ہاشم جب یہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں تو مدینہ کے اندر قبیلہ بنو نجار میں سلمہ بنت عمر نام کی ایک عورت ہوتی ہے، اس عورت سے ان کا نکاح ہوتا ہے۔ پھر نکاح ہونے کے کچھ عرصے کے بعد یہ اس عورت کو وہاں اپنے میکے کے اندر چھوڑ کر ملک شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ملک شام میں کچھ عرصہ ٹھہرے، پھر وہاں پر یہ بیمار ہوئے اور بالآخر جو ہے فلسطین کے اندر جا کر ان کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ جو شیبہ نام کے آدمی تھے، یہ شیبہ نام کا بچہ یہ ابھی مدینہ کے اندر ہی ہے اور یہ مدینہ میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور صرف اس کی ماں اور یہ دونوں بچہ ہیں۔ اور ادھر سے جو ہے ہاشم کا جو انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر ہاشم کے بعد ان کے بیٹے آتے ہیں مطلب، عبد المطلب الگ ہیں، مطلب الگ ہیں۔ مطلب جو ہے ان کے بیٹے آتے ہیں اور جب یہ جوان ہوتے ہیں اس کے بعد انہیں یہ خیال آتا ہے کہ میرا بھتیجا مدینہ کے اندر ہے اور میں اس کو واپس لاؤں۔ پھر یہ اس بھتیجے کو لانے کے لیے مکہ سے روانہ ہوتے ہیں اور مدینہ کے اندر قبیلہ بنو نجار کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے تیر اندازی جو سیکھ رہے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ ہے کہ جب اس کا تیر نشانے پہ لگتا ہے تو وہ للکار کر کہتا ہے کہ میں قریشی ہوں، میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جو حضرت مطلب نے کچھ بچوں سے پوچھا، کہا یہ کون بچہ ہے؟ فرمایا کہ یہ جو ہے قریش کا ایک بچہ ہے، مکہ کا رہنے والا ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ اپنی ماں کے ساتھ اب یہیں پر رہتا ہے اپنے ننیحال کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے مطلب نام کا جو آدمی ہوتا ہے یہ ان کی ماں سے زبردستی کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو میرے ساتھ مکہ کے اندر بھیج دیجئے، یہ اپنے باپ کی حکومت وہاں پر سنبھالے گا، لیکن ان کی ماں نہیں مانتی۔ بالآخر زبردستی وہاں سے یہ شیبہ کو لے کر نکل آتے ہیں اور شیبہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سر کے کچھ بال سفید ہوں، چونکہ ان کے سر میں کچھ بال سفید تھے اس لیے ان کا نام شیبہ رکھا۔ تو جب ان کو اپنے اونٹ کے اوپر بٹھلایا اور ان کا اپنا رفیق بنایا، اپنے پیچھے بٹھا کر مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو چونکہ راستے کے اندر مکہ والے ان کو جانتا نہیں تھے، جب ان کو نہ جاننے کی وجہ سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مطلب نے کوئی غلام لایا ہے، تو عربی کے اندر غلام کے لیے عبد کا لفظ آتا ہے، تو اس لیے وہ یوں ان کو بول رہے تھے کہ عبد المطلب، گویا کہ شیبہ کا نام جو ہے انہوں نے عبد المطلب رکھ دیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ مکہ کے اندر آتے ہیں اور عبد المطلب یہ نوجوان ہوتے ہیں، جوان ہو کر اپنے باپ کی حکومت سنبھالتے ہیں۔ حکومت سنبھالنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے یہ واقعہ گزر چکا کہ جب قبیلہ بنو جرہم جب انہوں نے مکہ کو چھوڑا تو مکہ کو چھوڑتے وقت انہوں نے کچھ وہاں پر کام انجام دیے، وہاں کی تاریخی چیزوں کا نام و نشان مٹا دیا تھا اور بیر زمزم جو ہے اس کو انہوں نے دفن کیا تھا اور اس کے دفن کیے ہوئے اب 300 سال ہو چکے ہیں، یہ بیچ کا فاصلہ بالکل اس کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ تو عبد المطلب ایک دن جو ہے بیت اللہ کے سائے میں سوئے ہوئے تھے، تو سوئے ہوئے ان کو خواب میں کسی نے کہا کہ عبد المطلب، اور یوں بھی آتا ہے کتابوں کے اندر کہ مسلسل 3 دن تک ان کو یہ خواب آتا رہا کہ عبد المطلب اٹھیے اور بیر زمزم کو کھولیے اور اس کی نشاندہی بتلائی کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو فلاں جگہ پر ایک کوا اپنی چونچ مار رہا ہوگا تو وہاں پر جو ہے بیر زمزم ہے، اس کو جا کر کھو دیے۔ عبد المطلب صبح کو اٹھتے ہیں اور ان کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے حارث، اس حارث نام کے بیٹے کو لے کر اس طرف جاتے ہیں اور وہاں پر واقعات دیکھتے ہیں کہ ایک کوا ہوتا ہے اور وہ چونچ مار رہا ہوتا ہے۔ جب وہاں اس جگہ کو کھودنا شروع کیا تو مکہ کے باقی آدمی نے کہا کہ عبد المطلب آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو عقل مند آدمی ہیں، آپ بشرف آدمی ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ بیر زمزم کو ہم جو ہے کھود رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، جو 300 سال اس کو ہو گئے ہیں، بیر زمزم کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے، اب یہاں پر جو ہے آب زمزم جو ہے نہیں نکل سکتا ہے۔ بلاخر وہ اس کو کھودتے رہے، کسی مکہ والوں میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ صرف وہی عبد المطلب اور ان کے بیٹے حارث، یہ دونوں اس کو کھودتے رہے اور اس وقت جو ہے جب وہ عاجز آئے انہوں نے یہ سوچا کہ میری کوئی پیٹ نہیں ہے، میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اللہ تو مجھے 10 بیٹے عطا کر، اور ساتھ میں جو ہے یہ منت بھی مان لی کہ اگر اللہ تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا جو بڑے ہو کر میرا ہاتھ بٹائیں گے تو میں جو ہے ان میں سے ایک تیری راہ کے اندر قربان کر دوں گا۔ اس وقت جو ہے یہ رواج تھا بیٹوں کی بلی دینا، جو کہ زمانہ جاہلیت تھا، جہاں پر اور بہت ساری رسومات آئی تھی، ان میں سے ایک رسم یہ بھی تھی کہ بیٹوں کی بلی دی جاتی تھی۔
بالآخر جو ہے کھودتے رہے تو وہ بیر زمزم جو ہے نکل آتا ہے. جب بیر زمزم نکل آیا تو اس کے بعد مکہ والوں نے پھر عبد المطلب سے جھگڑا کیا, کہا کہ ہم بھی اس کے اندر آپ کے ساتھ شریک رہیں گے, یا اس کے حکم جو ہمیں دے دیجئے. لیکن دوسرے لوگوں نے کہا چونکہ یہ انہیں کی بزرگی ہے اور انہیں کا یہ شرف ہے کہ انہیں بیر زمزم کو آج 300 سال کے بعد اس کو دوبارہ کھودا ہے, تو اس کا نظام جو ہے یہ سارا کا سارا انہیں کے پاس رہنے دیجئے. بلاخر جو ہے عبد المطلب نے اس بیر زمزم کے باہر جو ہے حوض بنایا اور اس حوض کے اندر جو ہے پانی جمع ہوتا رہا, اور یوں جو ہے بیر زمزم جو قبیلہ بنو جرہم والوں نے دفن کیا تھا آج وہ دوبارہ نکل آیا ہے. پھر اس کے بعد دن گزرتے رہے. ایک دن عبد المطلب سوئے ہوئے تھے اور دو روایتیں ہیں, ایک میں یہ ہے کہ ان کو خود ہی یاد آتا ہے, اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نہیں سوئے ہوئے تھے تو خواب میں کسی نے کہا کہ عبد المطلب آپ نے کچھ نظر مانی تھی, کیا آپ اس کو بھول گئے ہیں؟ تو صبح کھڑے ہوتے ہیں, اس وقت ان کو اپنی نظر یاد آتی ہے تو کھڑے ہو کر اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کے بعد اپنی نظر ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ بیٹو ابھی تم نہیں تھے, اس وقت میں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ابا جان اپنی نظر کو پورا فرما دیجئے. بلاخر جب بیٹوں کے نام پورا ڈالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے نام جو ہے ان کا نام نکل آیا. اس وقت جو ہے سارے مکہ کے اندر شور مچ گیا کہ عبداللہ اتنے حسین و جمیل ہیں, ان کو ہم قربان نہیں ہونے دیں گے, ہم جو ہے ان کو قربان نہیں ہونے دیں گے, ان کے بدلے کسی اور چیز کو جو ہے آپ قربان کیجئے. بلاخر جب کوئی حل نہیں نکلا تو کچھ عقل مند آدمیوں نے اور کچھ جو ہے ہوش اور باشعور آدمیوں نے عبد المطلب کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مدینہ کے اندر جائیے. مدینہ کے اندر ایک عورت رہتی ہے, ایک کاہنہ رہتی ہے, اس کے پاس یہ مسئلہ لے جائیے اور دیکھیے کہ وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. یہاں سے عبد المطلب چونکہ ان کا بچپن مدینہ کے اندر گزرا ہے اور وہ مدینہ کے فضاؤں سے اچھی طریقے سے واقف ہیں, اور وہ جاتے ہیں اس کاہنہ کے پاس اور اس کو کہتے ہیں کہ یوں میں نے نظر مانی تھی, اس کا جو ہے کوئی حل نکال دیجیے. اس کاہنہ نے حل یہ نکالا کہ آپ جو ہے اگر آپ کے ہاں کوئی خون بہا ہو جاتا ہے, قتل ہو جاتا ہے, تو آپ کے ہاں اس کی دیت کتنی ہے. دیت مطلب یہ کہ آپ اس کے بدلے میں جو خون بہا ہوتا ہے اس میں آپ کیا کام جو انجام دیتے ہیں. تو اس پر جو ہے حضرت مطلب نے کہا کہ اگر ہمارے یہاں کوئی آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہم 10 اونٹ دیتے ہیں. تو اس کاہنہ نے کہا کہ آپ 10 اونٹوں کے نام بھی جو ہے پرچی ڈالیے اور عبداللہ کے نام بھی ڈالیے, اور یوں یہ جو ہے اگر عبداللہ کا نام ہی نکلا ہے, اونٹوں کا نام نہ نکلے تو آپ جو ہے دوبارہ 10 اونٹوں کے اور جو ہے لکھ دیجئے, اور یوں 10 اونٹوں کا اضافہ کیجئے. آپ جب جو ہے پرچی اونٹوں کے نام نکل آئے گی تو تب جو ہے وہ اونٹ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں قربان کیجئے. چنانچہ حضرت عبد المطلب نے اونٹوں کے نام بھی پرچی ڈالی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام بھی جو ہے پرچی ڈالی. تو جو ہے بار بار وہ پرچی حضرت عبداللہ کے نام نکلتی رہی. بلاخر جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو اس وقت جو ہے پرچی اونٹوں کے نام نکلی, اور یوں سب نے اللہ اکبر نعرہ بلند کیا اور انہیں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے, اور یوں حضرت عبداللہ کی جو ہے جان بچ گئی. اس کے بعد چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آ رہا تھا, ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. جو ہے واقعہ اصحاب الفیل جو ہے اس سورت کے اندر ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آ رہا ہے تو اس وقت جو ہے ایک عیسائی نے جو کہ یمن کے اندر رہتا تھا, اس نے جب دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ مکہ المکرمہ کے اندر جا رہے ہیں اور اس گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور اس کا حج کرتے ہیں, اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ شرف جو ہے میں اس کو حاصل کروں. چنانچہ اس نے بھی جو ہے بیت اللہ کی شکل میں گرجا گھر بنایا عیسائیوں کا, اور اس کو خوب اچھی طریقے سے سجایا, سنوارا, مصنع کیا. اس کے بعد جو ہے اس نے لوگوں کو یہ اعلان کیا کہ لوگوں اب مکہ المکرمہ کے اندر جانے کے بجائے جو ہے تمہیں یہیں پر اپنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے, اب جو ہے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب اسی جیسا جو ہے بیت اللہ یہاں پر بھی ہو گیا. بلاخر جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر چونکہ بیت اللہ کا شوق تھا, اللہ کے گھر کا شوق الگ ہی تھا, لیکن لوگ کسی طرح نہیں مانے اور لوگ جو ہے مکہ المکرمہ آتے رہے, اور یہ خبر مشہور ہوتی رہی کہ یوں جو ہے یمن کے اندر بھی بیت اللہ کی شکل کا ایک گرجا گھر اس نے بنا لیا ہے. تو جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو ایک قریشی کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں وہ یہاں سے اٹھا. 2 روایتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ جا کر اس کے گرجا گھر کو جلا دیتا ہے, اور دوسری روایت یہ ہے کہ وہ وہاں پر جاتا ہے اور اس گرجا گھر کے اندر وہ پخانہ کرتا ہے.
اس کے بعد جو ہے اس ابرہہ نام کے آدمی کو غصہ آتا ہے جس نے وہ گرجا گھر بنایا تھا، کیونکہ ملک حبشہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ اس کو غصہ آ جاتا ہے اور غصے کی حالت میں اس نے قسم کھائی کہ میں جو ہے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک جو ہے میں اس کا انتقام نہ لوں، اور انتقام اس نے یہ لیا، اور انتقام میں اس نے یہ کہا کہ جب تک میں بیت اللہ کا نہ گرا دوں اس وقت تک جو ہے میں چین جو میں آرام کی اور سکون کی سانس نہیں لوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ یمن سے روانہ ہوتا ہے۔ روانہ ہوتے ہوئے راستے کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس کی مزاحمت کی، اس کو روکا بھی کہ تو جو ہے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے جا رہا ہے، اور بہت سارے آدمی کو اس نے مار بھی دیا، قتل بھی کیا۔ بلاخر آتا رہا اور جو حضرات جو ہے وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر وادی محصر نام کی ایک جگہ ہے جو کہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان میں ہے۔ اس وادی کے اندر یہ آتا ہے اور اس وادی کے اندر پہنچ کر جو ہے مکہ والوں کے جتنے جانور ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ان کو لے لیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب کو، چونکہ اس وقت جو ہے مکہ کے حاکم یہی تھے، جب ان کو یہ خبر پہنچتی ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ڈرو مت، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے، تم سارے کے سارے مکہ کو چھوڑ کر باہر نکل جاؤ، پہاڑیوں کے اوپر جاؤ اور اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھتے رہو، اللہ جو ہے اپنے گھر کا انتقام کیسے لیتا ہے۔ چونکہ جو جانور اس ابرہہ نے قید کیے تھے ان میں عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے، اور یہ اپنے اونٹ لینے کے لیے گئے، اور حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے وہ روب عطا کیا تھا، دبدبہ عطا کیا تھا کہ سامنے والا آدمی ایک دم جو ہے مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور یوں جب عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں گئے اور وہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مرعوب ہو گیا، وہ تخت سے نیچے اتر کر آتا ہے اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر حضرت عبد المطلب سے پوچھتا ہے کہ عبد المطلب کس ارادے سے آئے ہو؟ تو اس وقت جو ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ نے میرے 200 اونٹ لیے ہیں تو میں اسی ارادے سے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے جو ہے ایسی سانس لی، اور جو ہے افسوس بھری سانس لینے کے بعد اس نے کہا کہ میں تو سوچ رہا تھا آپ بہت بڑے آدمی ہوں گے اور کوئی اونچی بات آپ میرے سامنے رکھیں گے، آپ نے جو ہے اپنے اونٹوں کی بات رکھی، حالانکہ میں جو ہے تمہارے دین کو اور تمہارے مذہب کو اور تمہارے بیت اللہ کو میں گرانے کے لیے آج آیا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ دیکھو میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کا سوال کروں گا، اور اس بیت کا اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، اللہ خود اس کا انتقام لے لے گا۔ اس کے بعد اپنے 200 اونٹ لے کر وہاں سے نکل آتے ہیں اور مکہ کے ارد گرد پہاڑیوں کے اوپر جو ہے کھڑے ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اسی وادی محصر کے اندر جب ابرہہ اپنے ہاتھیوں کو اٹھاتا ہے، اٹھانے کے بعد ان کو وہاں سے آگے لانا چاہتا ہے لیکن ہاتھی وہاں سے آگے نہیں آتے ہیں، اور یوں ہی دیکھتے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل نام کے اپنی چونچوں کے اندر، پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہے پتھر اٹھا کر وہاں سے لاتے ہیں، اور پتھر لا کر بالکل اس لشکر کے اوپر آتے ہیں اور یوں جو حملہ کرتے ہیں کہ اس پتھر کو اوپر سے پھینکتے ہیں، اور اس پتھر کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے، گولی سے بھی تیز، کہ جس آدمی کے سر میں لگتا ہے اس کی جسم کو چیرتا ہوا نیچے آتا ہے، پھر ہاتھی کو بھی چیر کر جو ہے چیرتے ہوئے زمین کے اندر گھس جاتا ہے، اتنی جو ہے تیز رفتار ہوتی ہے۔ اور یوں ابرہہ کا سارا لشکر وہاں پر ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن ابرہہ کو اللہ رب العزت نے عبرت کے طور پر باقی رکھا، اس کو ہلاک نہیں کیا، اس کو جو ہے باقی رکھا، لیکن اس کو ایک بیماری لگ گئی، چیچی کی بیماری، کوڑ کی بیماری اس کو لگ گئی، اور اس کے جسم میں کیڑے لگ گئے، اور اس کا ایک عضو جو ہے کٹ کر گرنے لگا۔ یوں جب اس کو مکہ سے یمن کی طرف واپس لے جایا گیا تو اس وقت جو ہے یمن پہنچ کر جس طرح مرغی کا چوزا ہوتا ہے اتنا وہ باقی رہ گیا تھا، اور جب یمن کے اندر پہنچتا ہے تو اس کا سینہ پھٹتا ہے، پھٹنے کے بعد اس کا دل باہر آ جاتا ہے، اور یوں اس کی جو ہے موت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بتلا کر، اور یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ جو اللہ رب العزت نے اسے بتلایا کہ قیامت تک جو بھی میرے گھر کے ساتھ دشمنی رکھے گا، جو بھی کوئی میرے گھر کے ساتھ کوئی شرارت کرے گا، اور جو بھی جو ہے کوئی اسی طریقے سے بری نیت رکھے گا، اس کا انتقام میں خود لوں گا۔ اور آج جو ہے اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور اس کے جو ہے برگزیدہ شخصیت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شان میں اگر کوئی جو ہے نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، آپ حضرات کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ یاد ہوگی کہ جب وہ اجمیر شریف کے اندر آئے تھے اور اپنے لشکر کے ساتھ آ کر وہاں پر انہوں نے قیام کیا تھا، اس وقت اجمیر کے اندر ایک بہت بڑا مندر تھا جس مندر کی پوجا
راجہ جو ان کے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پر آتے ہیں اور آ کر وہاں پر اپنے لشکر کو بٹھاتے ہیں اور وہاں پر جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے وقت وہ اذان دیتے ہیں اور اذان دینے کے بعد جو ہے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جب کچھ دیر بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد جب جو ہے وہاں کا راجہ تھا جب ان کے اونٹ وہاں سے واپس آئے تو ان اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ وہیں پر تھی جہاں پر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر جو ہے پڑاؤ ڈالا تھا اور جہاں پر آپ آ کر بیٹھے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیے، یہ ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو آپ نے جو ہے جواب دیا کہ اونٹ تو جو ہے اتنا کھلا میدان ہے، کہیں اور بھی جو ہے بیٹھ سکتے ہیں، تو کوئی مخصوص جگہ نہیں کہ یہیں پر جو ہے اونٹ آ کر بیٹھیں۔ بالآخر جب انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے اصرار کیا اور انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ ضد کی، کہا کہ نہیں یہاں سے آپ کو اٹھنا ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے ان کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ تھے خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیاری یہ ہمیں یہاں پر بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں، تو لہٰذا یہاں سے ہم اٹھتے ہیں اور ہم جو ہے کہیں اور پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ یہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور آپ نے اٹھتے وقت ایک بات کہی تھی کہ اگر ان کے اونٹ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو وہ بیٹھے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں سے آگے جو ہے اٹھ کر نکل جاتے ہیں اور دوسری جگہ جا کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، جب ان کے اونٹ آتے ہیں تو اونٹ آ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد جب جو ہے ان کے چرواہے ان کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ اونٹ اٹھ نہیں رہے ہیں اور ان میں جو ہے بہت مارنے کے بعد جو ہے وہ اونٹ نہیں اٹھے۔ بالآخر جو ہے وہ جو راجہ تھا وہ خواجہ صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے جا کر کہا کہ آپ نے ہمارے اونٹوں کے اوپر جادو کیا ہے، یا تو آپ کوئی فقیر ہیں یا جو ہے جادوگر ہیں، کہ آپ نے ہمارے اونٹوں کے اوپر ایسا کوئی جادو کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اونٹ اٹھ نہیں رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں جادوگر نہیں ہوں بلکہ میں جو ہے مسلمان ہوں اور یہ اللہ رب العزت کے حکم سے بیٹھے ہیں، جاؤ جس اللہ نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا ہے اسی کے حکم سے اٹھ جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ راجہ وہاں سے واپس آتا ہے تو واپس آنے کے بعد جب ان اونٹوں کو جو ہے ہٹاتے ہیں تو بالکل ایک چھڑی لگتے ہی اونٹ وہاں سے اٹھ کر جو ہے نکل جاتے ہیں۔ اور پھر یوں ہی جو ہے بیٹھے چونکہ اس مندر کے پاس ایک حوض تھا بہت بڑا، اس حوض سے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وضو کے لیے پانی لیا کرتے تھے اور پانی لے کر اس سے جو ہے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو ان ہندوؤں کو جو ہے چڑ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کوئی دوسرے دھرم کا دوسرے مذہب کا آدمی یہاں پر آ گیا ہے جو ہمارے حوض کو جو ہے ناپاک کر رہا، نعوذ باللہ، اور اس کو جو ہے یہاں سے جو ہے نکال دیجیے۔ بالآخر جب یہ بات راجہ کے پاس جاتی ہے تو راجہ جو ہے حضرت خواجہ کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد پوچھتا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے حوض کو یہاں پر گندا کیوں فرما رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو حضرت خواجہ معین الدین نے جواب دیا، کہا کہ صرف میں جو ہے اس سے نہیں لیتا ہوں پانی بلکہ اور بھی جو ہے اتنے ہزاروں لوگ اس سے جو ہے پانی لیتے ہیں تو ان سے یہ ناپاک نہیں ہوتا، تو مجھ سے کیوں ہوتا ہے ناپاک؟ تو اس وقت اس نے کہا اس لیے کہ آپ کا مذہب جو ہے کوئی اور ہے تو اس لیے آپ اسے نہیں لے سکتے ہیں۔ بالآخر جو ہے انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ جو ہے ایک مشکیزہ یہاں سے نکال کر لے آئیے جو ہماری ضرورت میں لگے گا، تو باقی جو ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ تو یہ ایک مشکیزہ وہاں سے نکالتے ہیں، تو نکالنے کے بعد جو ہے جو ہی وہ مشکیزہ باہر آتا ہے اور انہوں نے جو ہے وہاں کے راجہ ہندو نے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ آپ کا ہاتھ پانی کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے اس لیے کہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو یہ مشکیزہ وہاں سے نکالتے ہیں، تو نکالنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا حوض جو ہے سوکھ جاتا ہے، بالکل خشک ہو جاتا ہے، جو ہے سارے کے سارے وہاں پر حیران ہو جاتے ہیں اور حضرت خواجہ کے پاس آتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کوئی جادو کیا ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں نے جادو نہیں کیا ہے بلکہ میں مسلمان ہوں اور مجھے جو ہے نماز ادا کرنی ہے، اس لیے میں جو ہے یہ میں نے پانی لیا تھا۔ بالآخر جو ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ 90 لاکھ ہندو اس وقت جو ہے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، اور آج جو ہے اگر انہی کی شان کے اندر امیش دیوگن نام کا کوئی جو ہے باطل آدمی اٹھ کر گستاخانہ الفاظ کہے تو ہم جو ہے اس کے میں اپنی طرف سے بھی اور آپ حضرات کے اور سارے مسلمانوں کی طرف سے بھی جو ہے درد بھرے الفاظ کے اندر جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے اسلام کی بھی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔